بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو۔ ناظرین، آج ایک تو ہم دوبارہ آپ کو بتائیں گے پنجاب کی 25 جامعات میں ریگولر وائس چانسلرز کی تعیناتی کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ دوسرا ناظرین، ہم کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، سیاسی صورت حال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کی 25 سے زائد جامعات جن میں گزشتہ کافی عرصے سے دو سالوں سے جو ہے وہ ریگولر وائس چانسلرز تعینات نہیں تھے اور وہاں پر پرو وائس چانسلر جو ہے وہ بطور وائس چانسلرز کام کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان یونیورسٹیوں کے معاملات جو سے ہیں وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے جو ہے فوری طور پر اس میں ریگولر وائس چانسلر لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سرچ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی، اور اب اس سرچ کمیٹی نے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ امیدواروں کے انٹرویوز جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی 2 یونیورسٹیز، ایک آئی ٹی یونیورسٹی لاہور اور ایک خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان، ان 2 یونیورسٹیز کے لیے کچھ 90 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ 27 جولائی 2024 سے یہ جو سا انٹرویو کا عمل یہ شروع ہو چکا ہے، اور بتایا جاتا ہے ناظرین کہ 2 سے 3 دن تک ان 2 یونیورسٹیز کے جو انٹرویوز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد جو دیگر یونیورسٹیز ہیں جن میں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، جن میں جنرل یونیورسٹیز بڑی یونیورسٹیز شامل ہیں اور جن میں وومنز یونیورسٹی شامل ہیں، ان کی پھر باری آئے گی اور ان کے بھی اسی طریقے سے انٹرویوز جو سے ہیں وہ لیے جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے، جو سرچ کمیٹی کے بھی ذرائع ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ یہ عمل اگست کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد باقاعدہ ان یونیورسٹیز جامعات کے اندر جو ہے وہ ریگولر وائس چانسلرز تعینات کر دی جائیں گے۔ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا یہ عمل ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے امید ہے کہ اگست کے اینڈ تک جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ناظرین، ہم آپ کو اس کے حوالے سے کچھ اور انکشافات بھی کرنے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ پہلے بھی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو جو ہے ایک سکینڈل، ایک جھوٹے سکینڈل، ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ بدنام کیا گیا تھا، اور اس وقت جب کہ یہ یونیورسٹی انتہائی تیزی سے اپنی ترقی کا سفر کر رہی تھی، اس وقت کے وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب صاحب جو ہے انہوں نے بہت ہی محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس یونیورسٹی کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ جو یونیورسٹی گزشتہ کئی سالوں سے صرف 15 سے 16 ہزار طلباء کے ساتھ چل رہی تھی، اس کو 65 سے 70 ہزار طلباء کی تعداد کے اوپر لے گئے تھے۔ بہت ساری نئی فیکلٹیز جو سی ہیں وہ شروع کی گئی تھیں، کچھ نئے کیمپسز جو سے ہیں وہ شروع کیے گئے تھے۔ مطلب ایک ترقی کا سفر جو ہے وہ بڑا تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کا جو بجٹ ہے وہ 7، 8، 9 ارب تک جو ہے وہ پہنچ گیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ان منصوبہ سازوں نے، ان جسے کہیں کہ نیگیٹو سوچ کے لوگوں نے جانتے بوجھتے ایک سازش کے تحت جو ہے ایک منصوبے کے تحت اس یونیورسٹی کو سکینڈلائز کیا۔ بہرحال اس کے حوالے سے جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس میں بڑا واضح ہو گیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سکینڈل، کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، اور اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ چند لوگوں نے مل کر اس کو جو ہے وہ منصوبہ ترتیب دے کر اس کی جو ہے وہ پوزیشن کو خراب کیا ہے، اس کی ساکھ کو، اس کی جو ہے وہ ایک شہرت کو داغدار کیا ہے، اور وہ نام بھی، وہ کردار بھی جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آ چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کردار ابھی پورے سامنے نہیں آئے ناظرین۔ کچھ پس پردہ کردار ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو مسلسل اس یونیورسٹی کو دوبارہ جو ہے وہ ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیز کے اندر، ان جامعات کے اندر جو وائس چانسلر جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ ترقی کا سفر دیا، ترقی کی طرف لے کر گئے، ان کی کردار سازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، جب سے یہ شروع ہوا ہے، انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ کردار، وہ جسے کہیں کہ مافیا جو ہے
جو ہر دور کے اندر جامعات کے اندر اپنی ایک پوزیشن بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے من پسند قسم کے لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا جائے اور قابل لوگوں کو اور جو اہل لوگ ہیں ان کو سکینڈلائز کر کے ان کا کردار خطاب کر کے ان کی کردار کشی کر کے ان کو جو ہے وہ اس دور سے باہر نکالا جائے. تو یہ ناظرین کچھ دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. وہ پس پردہ کردار جو ان سے ہیں وہ اہم یا بڑی شخصیات یا بااثر شخصیات چونکہ وہ خود سامنے نہیں آتے, وہ اپنا چہرے کو جو ہے وہ چھپا کر رکھتے ہیں, تو وہ اپنے ٹاؤرس جو سے ہیں ان کو سامنے لا کر اور وہ مختلف شکلوں میں آ کے جو ہے وہ ایک ہزا سرائی شروع کر دیتے ہیں اور ایک الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ناظرین اب کچھ دنوں سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور خواجہ فرید یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے کچھ جو سے ہیں وہ یوٹیوبرز میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے ایک پرانے سکینڈلز کو, اسلامی یونیورسٹی کے پرانے سکینڈلز کو اور کچھ کرپشن کے معاملات کو جو کہ 1% بھی ثابت نہیں ہو سکے ان شخصیات کے حوالے سے, خاص طور پہ میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے حوالے سے. جب وہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں تھے تو اس وقت بھی ان پر بے شمار کرپشن کے جو سے ہیں وہ الزامات لگائے گئے. اس کے بعد جب وہ اسلامی یونیورسٹی میں آئے تو یہاں پر بھی ان کے اوپر بے شمار کرپشن کے اور بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے گئے. لیکن ناظرین حقائق یہ ہیں کہ نیب میں چلنے والی انکوائری جو خواجہ فرید کے حوالے سے تھی وہ نیب نے ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے, عدم ثبوتوں کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ فائل کر دیا اور ان کو بری کر دیا تمام الزامات سے. اسی طرح اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی کوئی ایک الزام بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک, لیکن الزامات کے حوالے سے جو ہے ہزا سرائی کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے کتنی کرپشن ہوئی یہاں پر, اور بتایا گیا ہے ایک جو ہے وہ لونڈے لپاڑے یوٹیوبر نے بتایا کہ جی یہ اس شخصیت کی وجہ سے اس یونیورسٹی کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب تنخواہیں دینے کے بھی جو سے ہیں وہ فنڈز موجود نہیں ہیں. بالکل درست ہے کہ واقعی یونیورسٹی کی معاشی صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہوئی ہے کہ یہاں پر اب ملازمین کو تنخواہیں دینے کی بھی جو سی ہے وہ پوزیشن وہ نہیں رہ گئی. اس حوالے سے ہم پوری ایک ویڈیو اور ویلاگ ہم بنا چکے ہیں اور اس میں ہم نے جو ایک شاہ خرچیوں کا سلسلہ, ایک جو فنڈز کو غلط استعمال کرنے کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا تھا, آگاہ کیا تھا کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ مینیج نہیں کیا جا رہا. ایک یہ بڑی وجہ ہے. اور دوسری بڑی وجہ ناظرین جو اصل وجہ اس یونیورسٹی کے ڈاؤن ہونے کی یا اس کی حالت خراب ہونے کی ہے وہ جھوٹا اور جسے کہیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا سکینڈل تھا. جس سکینڈل کی وجہ سے ناظرین جب تک یہ سکینڈل نہیں تھا اس ٹائم تک یونیورسٹی کے کوئی ایسے معاملات خراب نہیں تھے. یونیورسٹی ایک اچھے طریقے کے ساتھ چل رہی تھی, اس کے جو ہے وہ بجٹ میں اضافہ ہو رہا تھا, اس کی ترقی میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن جیسے یہ سکینڈل ایک بنایا گیا, ایک جھوٹا منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا اور ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب کی شخصیت تھی, اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس کی ایکسٹینشن روکنے کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین, یہ باقاعدہ رپورٹس کے اندر ایجنسیوں کی رپورٹس میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ساری ملی بھگت بیسیکلی ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب کو جو ہے روکنے کے لیے, ان کو یہاں پر دوبارہ ایکسٹینشن نہ دینے کے لیے یہ کی گئی تھی. لاہم ہم پھر دوبارہ اسی سائڈ پہ آتے ہیں کہ اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی ناظرین. یہ یونیورسٹی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی, اس کے سارے معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے, لیکن اس اسکینڈل کی وجہ سے, اس کردار کشی کی وجہ سے جو کہ صرف بہاولپور کے حوالے سے نہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کی گئی, اس کے اثرات اتنے برے مرتب ہوئے کہ اس یونیورسٹی کے جو ایڈمیشنز کا سلسلہ تھا اس پہ انتہائی نیگیٹو اثرات جو سے وہ مرتب ہوئے. پہلے سال ہی 30 سے 40% جو ہے وہ ایڈمیشن وہ کم ہوئے اور وہ سلسلہ ابھی بھی اسی طریقے سے جاری ہے. وہ ایڈمیشن دوبارہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے. اور اب جبکہ کچھ یونیورسٹی کے معاملات جسے آپ کہیں کہ اپنی روٹین کے اوپر آنے کی صورتحال میں ہیں, نئے وائس چانسلر جو سے ہیں ان کی ریگولر کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے, تو ایک مرتبہ پھر اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے, جانتے بوجھتے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کا مقصد صرف اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ ساکھ کو خراب کرنا ہے, اس یونیورسٹی کو ڈیمیج کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ
قابل و اہل جو وائس چانسلرز ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے کہ تاکہ وہ یہاں پر دوبارہ آ کے نہ لگ سکیں اور اس یونیورسٹی کو دوبارہ اپنے پیروں کے اوپر نہ کھڑا کر سکیں. تو یہ انتہائی قابل مذمت قسم کی یہ صورتحال اور یہ مہم ہے جس کی ہم سمیت پورا بہاولپور جو ہے بہاولپور کے لوگ اور یونیورسٹی کے لوگ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کسی معزز جو پروفیسرز ہیں جو اس دوڑ کے اندر موجود ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، وہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب ہو، وہ کوئی اور پروفیسرز ہوں، ان کی کردار کشی اس لحاظ سے کرنا اور اس جو ہے مقصد سے کرنا کہ تاکہ وہ اس جو ہے دوڑ سے وہ باہر ہو جائیں، وہ وائس چانسلرز تعینات نہ ہو سکیں، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم جو حکومت پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، گورنر پنجاب ہیں، ان کو بھی ہم یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں اس فورم سے کہ جتنے بھی وائس چانسلرز خواہ وہ اسلامی یونیورسٹی میں رہے، خواہ وہ خواجہ فرید میں رہے یا دیگر جامعات میں رہے، وہ سب قابل احترام لوگ ہیں، وہ قابل لوگ تھے. سب نے اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے یونیورسٹیز کو ترقی دینے کی کوشش کی، اپنی جو ان کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں انہوں نے ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو کسی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے جو پہلے ہی انتہائی جو ہے مشکل حالات کے اندر ہے، جس کو پہلے ہی جانتے بوجھتے ایک جھوٹے سکینڈل کے ذریعے جو ہے وہ سکینڈلائز کر کے اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اس سکینڈل کے حوالے سے کوئی بات کی جائے یا کرپشن کے حوالے سے. اگر کرپشن کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو متعلقہ فورمز دیکھیں گے، متعلقہ ادارے دیکھیں گے، اور وہ جب چیزیں ثابت ہوں گی تو پھر کوئی بات کر سکتا ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے. اس سے پہلے یہ صرف اور صرف الزامات ہیں، اور خالی الزامات جو ان سے لگانا وہ کسی طور پہ نہ ہمارے دینی لحاظ سے اور نہ اخلاقی لحاظ سے یہ مناسب ہے کہ جب تک کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی، کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کو قصوروار جو ہے وہ قرار دینا یا مجرم قرار دینا یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ایسے کردار جو پس پردہ رہ کر ہماری اداروں کو، ہماری یونیورسٹیز کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ہم چہرے بھی سامنے لے کر آئیں گے اور ان کو ہم ساری قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پہلے بھی جامعات کو جو ہے وہ خراب کیا ہے اور اب پھر جو ہے وہ اس طریقے سے سکینڈلائز کر کے جو ہے وہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، گورنر پنجاب کہ وہ ان چیزوں کو قطعی ایسی نیگیٹو جھوٹے پروپیگنڈے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیں گے. جو سرچ کمیٹی ہے ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے نیگیٹو لوگ جو ایک دم جن سے وہ منظر عام پہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور جنہوں نے آ کے لوگوں کی کردار کشی شروع کر دی ہے، معزز پروفیسرز کی کردار کشی شروع کر دی ہے، یونیورسٹیز کے سکینڈلز کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے وہ محفوظ رہیں، ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیں، اور جو میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں، اور جو جس یونیورسٹی کے لیے بہتر سے بہتر شخصیت ہو اس کو اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ لگایا جائے. اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی جو اس وقت انتہائی بری معاشی کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کے حالات جو سے ہیں وہ اتنے سنگین جا رہے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہیں بھی جو سے پوری نہیں ہو رہی، تو یہاں پر انہی قابل لوگوں کو لگایا جائے جو اس یونیورسٹی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، جن میں یہ صلاحیت موجود تھی، جو پہلے بھی یونیورسٹیز کو اپنے ترقی کے سفر پر ڈال چکے ہیں. ایسے تجربہ کار اور باصلاحیت جو سے ہیں وہ وائس چانسلرز کو یہاں پر تعینات کیا جائے. باقی ناظرین، جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. جماعت اسلامی کو سلام ہے. پوری قوم کو چاہیے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑے ہو. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت جماعت اسلامی کا پورا بھرپور ساتھ دے، کیونکہ یہ جو مطالبہ ہے یہ کسی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پوری 24 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے. تو ہماری یہ خواہش بھی ہوگی اور ہمیں یقین بھی ہے کہ حکومت بھی اب ان چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر بیٹھ کر یہ عوام پر جو اتنا بڑا مہنگائی کا اور یہ بجلی کے بلوں کا بوجھ ہے اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ عمل کرے گی. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. توصیف بٹی کو اجازت. اللہ حافظ.